اللہ اکبر ہے، وہ تو اونچا ہے۔ چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ میرے نبی کو نام لے کے بلا لیتا تو بڑا تھا، کہنا یہ چاہتا تھا۔ اگر اللہ میرے نبی کو نام لے کے بلا لیتا یا محمد کہہ کے خطاب کر دیتا قرآن میں، وہ بڑا تھا، اللہ اکبر تھا، الکبیر تھا، متعال تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے میرے نبی کو قرآن میں نام لے کے نہیں بلایا۔ اللہ بتانا چاہتی ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کا احترام، اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو کہ باوجود بڑے ہونے کے میں نے بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا، میں نے بھی نام لے کے تمہارے نبی کو کبھی نہیں بلایا ہے۔ یا محمد کہہ کے میرے رب نے نہیں بلایا۔ اور قرآن پاک نے کہا جس طرح ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو اس طرح میرے نبی کو آواز نہیں لگانی۔ کیسے آواز لگاتے ہو؟ دوسرے کا نام لیتے ہو، اوے اسلم، اوے اکرم، اوے عبداللہ، یہ جس طرح نام لے کے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو اس طرح تم نے آواز لگا کے میرے نبی کو نہیں بلانا۔ ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ چنانچہ میں 3 فرق آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ہر نبی قوم کی طرف، میرا نبی سارے جہان کی طرف۔ ہر نبی نے یا قوم میں کہا، میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس۔ ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے بلایا اور میرے نبی کو اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ چلو ذرا تمہیں قیامت کا منظر بھی دکھائیں، قیامت کا ذرا منظر دکھائیں۔ لیکن آیت انشاءاللہ قرآن ہی کی پیش کروں گا۔ قیامت کا میدان سج گئے ہیں، لوگ میدان معاشر میں آ گئے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک جھنڈا دے دیا ہے، اس جھنڈے کے نیچے اس نبی کی قوم اور امت کے لوگ کھڑے ہیں۔ کسی کا جھنڈا بڑا ہے، کسی کا جھنڈا اس سے کم ہے، کسی کا جھنڈا اس سے بھی کم ہے۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے اور ایک جھنڈا اللہ میرے نبی کے ہاتھ میں دیں گے، لواء الحمد۔ نام کیا ہے اس کا؟ زور سے بولو، لواء الحمد۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے جو چیز دی نا اس میں ہے میم دال حمد، یہ ضرور موجود ہے۔ یہ بڑی عجیب امت ہے نا، جو چیز دی اس میں ہے میم دال، یہ 3 لفظ ملے تو کیا بنتا ہے؟ حمد۔ جو چیز بھی دی، اپنا نام محمد اس میں بھی ہے میم، دوسرا نام احمد اس میں بھی ہے میم دال، اور جو جھنڈا اللہ میدان معاشر میں میرے نبی کے ہاتھ میں دیں گے لواء الحمد، لواء الحمد۔ اور جس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں اس کا نام ہے مقام محمود، ہے میم دال۔ جس مقام پہ شفاعت کرنی ہے اس کا نام ہے مقام محمود۔ اور جو امت ہے میرے نبی کی، اس امت کا نام قیامت کے دن ہے حمادون۔ امت کا کیا نام ہے؟ حمادون۔ حمادون کا معنی یہ ہے وہ امت جس نے سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کی۔ تو میرے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا آئے گا اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک جھنڈا دے دیے، نشانی ہے، علامت ہے۔ اس نبی کی امت اور قوم اس جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو گئی ہے۔ ذرا دیکھیے گا فرق آپ کو میدان معاشر میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے اس کی امت کھڑی تھی، لیکن جو جھنڈا میرے نبی کو ملا وہ اتنا وسیع تھا، وہ اتنا عریض تھا، وہ اتنا اونچا تھا، وہ اتنا لمبا اور چوڑا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی پاک تک اور نبی پاک سے لے کے قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، سارے پیغمبر اپنی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ابراہیم میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت آدم میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت نوح میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ہارون میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ ذرا فرق دیکھیے گا۔ آئیے میدان معاشر میں چلتے ہیں، ایک فرق اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ 50,000 سال کا دن ہے،
سورج سوے نیزے کے برابر ہے، زمین تانبے کی ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، کپڑے کسی کے جسم پہ نہیں ہیں، سر ننگے ہیں اور پاؤں ننگے ہیں، زبان لکڑ ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، 50,000 سال کا دن بندے کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہے، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا تراکی تک، کوئی بد نصیب اپنے پسینے میں ڈوب گیا ہے، اپنے پسینے میں ڈوب گیا ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، میدان معاشر لگا ہوا ہے۔ اچانک اللہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالیں گے، سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی، بھائی کوئی بندہ تلاش کرو جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے، کوئی بندہ تلاش کرو جو اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ سفارش کس بات کی کرے کہ یا اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تیری مرضی، جنت میں بھیجنا ہے تیری مہربانی، اتھوں تے جان چھڑا۔ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے اور سورج سوے نیزے کے برابر ہے اور زمین تپی ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے اور سایہ نہیں ہے، مولا اس میدان سے تو جان چھڑا، حساب کتاب شروع کر، بعد میں دیکھا جائے گا جنتی بنتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے ذہن میں اللہ بات ڈالیں گے کہ دیکھو بابا آدم کے پاس جاؤ، وہ پہلا نسل انسانی کا پہلا فرد بھی ہے، مسجود ملائکہ بھی ہے، اللہ سے بڑا تعلق بھی ہے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بابا آدم کو کہو، پھر ہم سب کا وہ بابا بھی ہے، بابا آدم سے کہو وہ اللہ کے سامنے جائیں اور درخواست کریں اور شفاعت کریں اور سفارش کریں، کس بات کی کہ بخش دے میری اولاد کو، توجہ ہے آپ کی، بخش دے میری اولاد کو، معاف کر دے میری اولاد کو، جنت میں بھیج دے میری اولاد کو۔ نہیں 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 نہیں، صرف اتنی سفارش کرنی ہے، یا اللہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دو، قوم بڑی تنگ ہے، میری اولاد بڑی تنگ ہے، ذرا جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اتنی بات کہنی ہے، ساری خلقت بھاگتی ہوئی حضرت آدم کے دروازے پر۔ یہ نہ کوئی قصے کی کتاب ہے، نہ کوئی کہانی کی کتاب ہے، نہ کوئی حکایت کی کتاب ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں بخاری سے، جو اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے بخاری، اس سے پڑھ رہا ہوں، اور قول ہے میرے پیارے پیغمبر کا، ارشاد ہے میرے پیارے پیغمبر کا۔ ساری خلقت دوڑتی ہوئی حضرت آدم کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ آپ مسجود ملائکہ ہیں، آپ نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، خلقت بڑی تنگ ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج قریب آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اللہ سے اتنی بات کہنی ہے کہ حساب کتاب شروع کر دے۔ آپ سے بہتر بندہ کوئی نظر نہیں آیا، یہ آپ ہماری سفارش کر دے، شفاعت کر دے، تاکہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، کرسی عدالت پہ آئے۔ جب قوم یہ بات کہے گی، حضرت آدم کہیں گے لست لہا، یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھنے ہیں، جب میرے نبی جواب دیں گے اس وقت بڑا مزہ آئے گا سنتے ہوئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ ہمت نہیں، اے تو نوحن، تم کس کے دروازے پہ جاؤ؟ اگلی بات بھی آپ کو سنا دوں، کیوں چھپا کے جاؤں؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نے یہ بات کو نہیں کرنی اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کر دو، میری ہمت نہیں پڑتی، کہ کیوں؟ کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں کہ حساب کتاب شروع کرو، اور اللہ جواب میں کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھیں گے۔ ذرا پہلے آپ بتائیں، ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر آپ اس کے قریب کیوں گئے؟ میاں میں کیا جواب دوں گا؟ لست لہا، اے تو نوحن، حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے پر، آپ نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، راتوں کو آپ رویا کرتے تھے، دن میں آپ مبلغ بنتے تھے، داعیے توحید تھے آپ نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی تھی۔ اللہ سے اتنی بات کہنی ہے، حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، اے تو ابراہیم، کس کے پاس جاؤ؟ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ کہنے کو تو کہہ دوں، اور اللہ جواب میں کہے ہاں
حساب کتاب تو شروع کر لیتے ہیں، باقیوں کا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیے گا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، اس کے بعد آپ نے بیٹے کی سفارش کیوں کی؟ میاں میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس کائنات، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لست لہا، اے تو موسیٰ